چودھری نعمان صاحب, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ کہ ریئل اسٹیٹ کے کیس کو پراپرلی پلیڈ نہیں کیا گیا 1 سال تک؟ بالکل میں ان چیزوں سے ایگری کرتا ہوں. جو ہمارا میں ایز اے بلڈر اگر بات کروں تو اس میں ٹیکسیشن تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایشو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے ایشوز ہیں جو ہمیں جو ہے سسٹم میں لانے کی ضرورت ہے, جس میں سب سے پہلے ہمیں نہ کہ صرف پروجیکٹ لیٹ ڈیلیور ہونا, اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ایشو آتا ہے ایک اوور سیلنگ کا. یہاں بہت کانسیپٹ ہے. اگر میں دیکھا سوسائٹیز کے اندر سب سے پہلے این او سیز نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس این او سی ہے تو اس این او سی کے ساتھ جو ہے اس نے اوور سیلنگ والا جو ہے وہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر بلڈر کی ہم بات کریں تو بلڈنگز کے اندر بھی اوور سیلنگ والا کانسیپٹ ہے. اس کے لیے ایک ایسا سسٹم ہو, اگر ہم دبئی کی ایگزامپل دیں, وہاں پہ مارکیٹ ہو رہا ہے جی 0% ٹیکس, جبکہ وہاں دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ڈی ایل ڈی جو ہے وہ 4% وہاں پہ وہ چارج کرتے ہیں. تو ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارا ہو جس سے ہم رجسٹرڈ ہوں اور ہماری پروڈکٹ کی جو ہے وہ ویلیو بھی بہتر ہو اور اس پہ ہمیں لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ بھی زیادہ کریں گے, جس میں ہم اپنی تمام انوینٹری جو ہمارے پاس اپرووڈ ہے وہ رجسٹرڈ ہو اور تمام ہم اپنے جو اینڈ یوزر ہیں, ہمارے انویسٹر ہیں, ان کی وہاں پہ سیلز کو رجسٹرڈ کریں, جس میں کسی صورت بھی اوور سیلنگ کا یا ایک کوئی جو ہے وہ ڈاج والا ان کے ساتھ کوئی ایسا عنصر نہ رہے. اور ساتھ ساتھ جو اس کا ٹیکسیشن کا سسٹم ہے, جیسے انہوں نے ابھی ایف ای ڈی 3 جو ہے وہ ختم کی ہے, اسی طریقے سے اگر یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اگر اس کے لیے تھوڑا سا یہ آسان کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جتنا اس بلڈنگز کا یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے, تو یہاں کا جو بزنس ہوگا, ہم کسی کنٹری سے ایگزامپلس دیتے ہیں تو لوگ پوری دنیا میں پاکستان کی ایگزامپل دیا کریں گے کہ یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ میں پروفٹ ہے, اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں رہا بھی ایسا. آپ نے بات کی کہ جناب یہ ایف ای ڈی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو آپ لے کے آ رہے ہیں سامنے جو کہ پراپرٹی میں لگتے ہیں, اور اس کو بھی ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. ایک فکس ٹیکس ہونا چاہیے اور اوور سیلنگ نہیں ہونی چاہیے, جیسے کہ آپ نے دبئی کا ایگزامپل دیا ہے. سر اس پہ جن صاحب وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ آن دس ون کہ ٹیکسیشن, ویسے تو آپ پیپل کین سے اینی تھنگ اینی ٹائم, میری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, جیسے میں نے پہلے کہا تھا. بٹ اینی ویز چوہدری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں چوہدری صاحب کہ وہ نہیں ہونے چاہیے, اس پہ جناب ایک میرے خیال میں ایک بلینکٹ کور اگر مل جائے. آپ میں ایک پہلے چھوٹی سی بات کروں. جی میرا خیال ہے جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ انٹینشنز اچھی ہیں. جی انٹینشنز اور آپ کو یاد ہوگا ایک چیز, the road to hell is paved with good intentions. ہمارا انفارچونیٹلی انٹینشنز ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں, اور بیکاز ہم سوچتے نہیں, جلدی میں ہوتے ہیں, تو ہم سب کچھ جلدی میں کرتے ہیں. جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جٹری, ہم جٹری اس وجہ سے پالیسی جٹری ہے. پالیسی کیوں جٹری ہے؟ پالیسی تو آرام سے ایک جگہ بیٹھے نا, ایک کونے میں بیٹھے اور سوچ کے پالیسی, ہر روز تو ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے, پالیسی چینج ہو. نمبر 3 جو بہت اسٹیٹک ہو پالیسی, پالیسی کو ہلنا ہی نہیں چاہیے کبھی. پالیسی کو ہلنا ہی چاہیے, حکومت کو جا کے سو جانا چاہیے, حکومت کو روز سامنے نہیں آنا چاہیے. روز ٹی وی پہ آگے پالیسی اناؤنس کرتے ہیں تو مارکیٹ کیا کرے, مارکیٹ جٹری ہو جاتی ہے. امریکہ میں 40 سال رہا ہوں, امریکہ میں مارکیٹ نہیں چلتی پالیسی کے اوپر. اب ٹرمپ نے کیا ہے, کیا دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو تیسری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی میں سوچ ہونی چاہیے. آپ نے کہا ڈونرز کیا, میں 40 سال ورلڈ آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرتا ہوں. پاکستان ایک ملک ہے جو لیٹ جاتا ہے, باقی لیٹتے نہیں ہیں. نیگوشیشنز نہیں کر سکتے. when we sit across the table تو we are unable to plead our case. ہمیں نہیں کرنی آتی. جیسے کہ ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اسی 1 سال تک اپنا کیس پراپرٹی دا یعنی کہ ریئل اسٹیٹ دا اسی اتنے پلیڈ ہی نہیں کر سکتے. حکومت سننے نہیں تیار. ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر پرائم منسٹر کو چل جانا ہے, پرائم منسٹر فوراً کہنا ہے ٹھیک ہے اوکے. ناؤ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو کنفرنٹ از جو میڈیا روز کرتا ہے, آپ کے بھائی روز میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں, ریئل اسٹیٹ از ان پروڈکٹیو. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں دی اکانومسٹ. اچھا, ریئل اسٹیٹ از ناٹ ان پروڈکٹیو. اچھا, ریئل اسٹیٹ از لائف. ریئل اسٹیٹ از ویئر لائف بگنس. پہلا انسان آپ سوچے پہلے گھر بناتا ہے, پھر گھر کے سامنے جگہ بناتا ہے, ٹیکس لا جائیں آپ کو نظر آ جاتا ہے, پہلے گھر بنایا پھر. ریئل اسٹیٹ از لائف. ریئل اسٹیٹ بننے دیں. پر ریئل اسٹیٹ کیا ہے؟ نعمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی, پلاٹستان ریئل اسٹیٹ نہیں ہے. ہم نے پلاٹستان بنایا ہوا ہے. جب واحد ملک ہے جہاں انجینئرس کالونی ہے, واحد ملک ہے جہاں جرنلسٹ کالونی, یہ کیا تماشا ہے؟ ہم نے ریئل اسٹیٹ تو بنائی کبھی نہیں. ہم نے پلاٹستان بنایا, ہاؤسنگ کالونیز بنائی ہیں, یہ بنایا وہ بنایا. ریئل اسٹیٹ ہوتا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں. دبئی جائیں آپ, جائیں, میں بھی کوالالمپور سے آ رہا ہوں, تھائی لینڈ سے آ رہا ہوں, 50 60 سٹوری بلڈنگ. یہاں تو 10 سٹوری بلڈنگ نہیں نظر آتی. بیوروکریٹس نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ جی بلڈنگ 4 سٹوری سے اوپر نہیں جا سکتی. پنجاب میں ٹل میں نے انٹرویو کیا 2013 میں, ابھی تک پنجاب میں لا ہے کہ آپ 2 سٹوری سے اوپر نہیں جا سکتے.
تو پالیسی جو اسٹیٹک ہونی چاہیے. جنرل صاحب یو ایگری ود دس؟ پالیسی اسٹیٹک ہونی چاہیے. میں 10-20 سال سے پالیسی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, میرا پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ, اینڈ تھینک یو فار یور نائس ورڈس. میں رانا صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ آلدو آج ہم ریئل اسٹیٹ پہ فوکس کر رہے ہیں, لیکن ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. ایگزیکٹلی. اور یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ پاکستان کی فیوچر سیکیورٹی لائز ان اکنامک وائبلٹی. اور اس میں اگر میں ریئل اسٹیٹ پہ فوکس کروں, دبئی از این ایکسیلنٹ ایگزامپل جس نے گرو کیا ریئل اسٹیٹ میں. پاکستان اور دبئی میں جو میں فرق دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ ڈز ناٹ گیٹ کنورٹیڈ ٹو کنسٹرکشن. صحیح بینیفٹ تب آتا ہے ریئل اسٹیٹ کا جب اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہو. اوور 30 ایسی انڈسٹریز ہیں وچ اسٹارٹس رولنگ جب آپ ہاؤسز اور کنسٹرکشن ہو رہی ہیں. پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی جو فلپ سائڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں منی میکنگ آپشن مل گئی کہ پلاٹ لے لو, ہولڈ کرو, بیچ دو اور پیسے کما لو, وچ از اے نیگیٹو ایسپیکٹ آف ریئل اسٹیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ابھی تک ہماری جو جتنی بھی ڈبیٹس ہیں اس میں زیادہ ڈسکشن اسی پہ ریوالو ہوتی ہے ٹیکس ہوگا ٹیکس نہیں ہوگا, ٹیکس ہوگا ٹیکس نہیں ہوگا. ویئر ایز دیر آر ادر ایریاز آف ریئل اسٹیٹ جن کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ون, آر پالیسیز شوڈ لیڈ فرام ریئل اسٹیٹ ٹو کنسٹرکشن, کہ اس کے اوپر کنسٹرکشن ہو. سیکنڈلی, دیر ہیز ٹو بی اے ریگولیشن, کسٹمر انٹرسٹ بھی سرو ہو. اگر ایک بلڈر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 سال میں بلڈنگ ڈیلیور کروں گا, تو دیر از نو میکینزم ٹو سی کہ وہ 4 سال میں ڈیلیور کرے. ایگزیکٹلی. سیکنڈ جو میں 2-3 ایسپیکٹ ذکر کرنا چاہوں گا, دیٹ از دا کنیکشن آف ڈیسیژن میکرز ود دا گراؤنڈ ریئلٹیز. ہاں, دیٹس اے that is very important. ہیوج ڈسکنیکٹ. کیوں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی ہم نے اوور ٹیکس کر دیا, بیکاز دیر واز لیک آف دیٹ کنیکشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ از سپوز ٹو بی این انجن فار دا اکانومی. اگر 32 کے قریب انڈسٹریز آپ کی اس سے رول اوور کرتی ہیں, اس کے ساتھ لنکڈ ہے سر. لنک ہے, لنک ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. جی سر. اور جو ہیومن کی بیسک نیڈز ہیں اس میں یہ ایک شیلٹر از دا بگیسٹ نیڈ, جس کو اسٹیٹ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف. ورک اسپیس ٹو, آپ کہاں کام کریں گے, فیکٹری کہاں لگائیں گے, ہر چیز ریئل اسٹیٹ ہے, ہر چیز کنسٹرکشن. ایگزیکٹلی. بالکل صحیح کہا. ہاسپٹل کہاں جائیں گے, ریئل اسٹیٹ. بالکل صحیح بات. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جی. ہم دبئی کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں. دبئی کو اس حد تک ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کنسٹرکشن کی بیس پہ دبئی کی اکانومی کو فلرش کروایا ہے. جی صاحب کو سانو سمجھاؤ, تسی کتنے لے کے جائیے اسی کام میں, زندگی آسان ہو جائے سارے دی. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے, حسن ملک صاحب نے, سب نے یہ فورم رکھا, and thank you very much for having me over. سب سے پہلے ہم نے یہ بات کرنی ہے جو ہم سب نے باری باری کی ہے, اور اس کو بنیادی بات ہے کہ کیا ریئل اسٹیٹ ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. جنرل صاحب نے بات کی, بہت اچھی بات کی, کہ اگر یہ کنسٹرکشن میں ویلیو ایڈیشن کی طرف لے جا رہی ہے اور اس میں پالیسی چاہیے, تو یہ اسٹیٹک پالیسی, یہ اسٹیٹک, پہلے پالیسی سوچ سمجھ کے بنائیں پھر سو جائیں. ہمارے نہ سوتے ہیں, کیونکہ سوتے نہیں ہیں تو ہر 2 مہینے بعد نئی پالیسی ہوتی